آج جمعہ کا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو، آج جمعہ کے دن ہم کتنے نمازاں پڑھے؟ اس میں سے تو بعض نالائق ایسے بھی ہوں گے ان کو جمعہ کی نماز بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ شیطان وعدہ کرا، اللہ بہکا تو اتنا بہکا دیا، اتنا بہکا دیا، نماز کا رکھا، نہ روزے کا رہنے دیا، نہ ہم کو خدا کا بننے دیا، نہ رسول کا بننے دیا، ہم کو پورا جواڑی بنا دیا، شرابی بنا دیا، کبابی بنا دیا، ہم کو مرڈر کرنے میں لگا دیا، ریپ کرنے میں لگا دیا، زنا کرنے میں لگا دیا، ہم کو اتنے خطرناک کاموں میں لگا دیا۔ اللہ اکبر، بھائی بھائی کا مرڈر کر رہا ہے، سالہ بہنوئی کا مرڈر کر رہا ہے، دوست دوست کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے، بیوی شوہر کے پیٹ پیچھے نعوذ باللہ اللہ کے قہر و جلال کو دعوت دینے والی حرکتیں کر رہی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دغا بازی کر کے کسی اور کے ساتھ اپنے نشے و فراز والے دن گزار رہا ہے، عیاشی میں لگا ہوا ہے۔ ایک کی زمین خرید رہے، دھوکہ دے رہے، غلط پیپرہ بنا کے بیچ دے رہے، کسی کا مکان لے رہے ہیں اس کو قبضہ کر لے رہے ہیں، دکان لے رہے ہیں اس کو قبضہ کر لے رہے ہیں، کسی سے قرض لے رہے ہیں، بولے بھائی 10,000 روپے دے، بڑے بھائی بہت مصیبت ہے، رو رو کے 10,000 روپے اس کے جیب میں سے نکال رہے ہیں۔ حقیر رقم، کیا ویلو ہے 10,000 کی؟ بتاؤ آپ کیا ویلو ہے؟ آج 10,000 روپے کی پھٹی کوڑی کی ویلو نہیں ہے، مگر ہم کتنا نیچے گر گئے، ذرا غور کرو۔ لیتے وقت بولے بھائی 1 مہینے میں واپس کرو، 1 مہینہ جا کے 1 سال ہو گیا، وہ 10,000 روپے واپس نہیں کر رہا، پورے اپنے کامہ کرتے جا رہا، کرتے جا رہا، کرتے جا رہا، کرتے جا رہا، مگر وہ جو قرضہ لیا واپس نہیں کر رہا، حرام کا کھا رہے ہیں۔ فائنانس کا کاروبار ہمارے بیچ میں عام ہو گیا، عام عام عام، سود پہ پیسے دے رہے ہیں، سود پہ پیسے، سود پہ پیسے۔ کئی لوگوں کا تو نام رکھ دیا گیا، انہیں انٹرسٹ، ریٹ آف انٹرسٹ جتنے لیتے اس کے حساب سے 15 پیسے بول کے نام رکھ رہے ہیں۔ اس کا ایک کا نام چارانے بول کے ہے، میں بولا اس کا نام چارانے کا ہی بولا کہ نہیں 1,000 روپے دیتا، چارانے کے حساب سے سود لیتا کرتے، روپے کو چارانے لیتا کرتے سود، 1,000 روپے جب تو 250 روپے سود لیتا، چارانے نام ہے اس کا۔ کیا ہوں گا میرے بھائی جن کی پہچانی سود بن رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ سود کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ پورے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے زنا۔ کون سا گناہ ہے سب سے بڑا؟ بولو زور سے بولو۔ زنا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ ام الذنب بولتے ہیں زنا کو، تمام گناہوں کی جڑ، تمام گناہوں کی اصل، تمام گناہوں کی ماں کہا گیا ام الذنب زنا کو۔ زنا کرنے والے کی عمر چھوٹی ہو جاتی، زنا کرنے والا اللہ کے عذاب کا دنیا میں بھی مستحق، آخرت میں بھی مستحق۔ زنا کرنے والے کے لیے رحمت کے دروازے، فضل کے دروازے، کرم کے دروازے، اللہ کی عنایت کے دروازے بند۔ زنا کرنے والے کی عمر چھوٹی ہو جاتی، زنا کرنے والے کے گھر سے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن کے خوشیاں ختم کر دی جاتی، زنا کرنے والے کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی، زنا کرنے والوں کے لیے راتوں کی نیند، دن کا چین چھین لیا جاتا، زنا کرنے والوں کو اچانک مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا، مہلک امراض میں مبتلا کر دیا جاتا۔ زنا کرنے والوں پر اللہ کا قہر، جلال، عذاب کا نزول ہوتا۔ میرے بھائیوں، اتنا سب سے بدترین درجے کا گناہ زنا ہے۔ اب سنو آگے، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سود کے پیسوں کا ایک نوالا کھایا، ایک نوالا، فائنانس پہ، فائنانس، مسلمان کا چھوٹا چھوٹا کاروبار، 10,000 کا 5,000 کا کاروبار فائنانس پہ، 5,000 روپے کی ترکاری لا کے بنڈی پہ جمایا تو وہ 5,000 روپے بھی فائنانس پہ لیا انہیں۔ 10,000 روپے کی ایک دکان، کرانہ اسٹور، دروازہ کھولنے کے لگا کے بیٹھا، وہ 10,000 روپے بھی فائنانس پہ لا کے بیٹھا ہوا ہے۔ 1 لاکھ روپے کا کھانا پکا کے بچی کی شادی کا کھانا کھلا رہا، وہ 1 لاکھ
فائنانس کے اوپر لا کے لوگوں کو کھانا کھلا رہا، اس کے اندر مولانا لوگوں کو، مسجد کے امام کو، خطیب کو، مؤذن کو بلا کے کھانا کھلا کے بھیجا رہا، بولے سود خور کا کھا کے جا کے تو نماز پڑھا، نہ تیری قبول ہوتی نہ محلے میں کسی کی قبول ہونے والی ہے۔ سنو فائنانس کے تعلق سے، سود کے کھانے کے تعلق سے میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سود کا ایک نوالا، رسول اللہ فرماتے ہیں اتنا بدترین درجے کا گناہ، اتنا بدترین درجے کا گناہ، سود کا ایک نوالا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدترین درجے کا گناہ ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدترین درجے کا گناہ ہے سود کا ایک نوالا کھانا۔ اب مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، مولانا کو بلا رہے ہیں، حضرت آپ دعا کرو، پیر صاحب آپ دعا کرو، امام صاحب آپ دعا کرو، خطیب صاحب آپ دعا کرو، باپ مر گیا تو خبر پہ لے کے جا کے ٹھہرا کر رہے ہیں، مولانا کو 500 روپے دے رہے، مولانا میرے بابا کے لیے دعا کرو ذرا پلیز، دعا کرو، میرے باپ مر گئے، دعا کرو۔ مولانا دعا کرے، اللہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ یہ جمشید مر گیا میرے مولا، جمشید کی مغفرت کر دے، ان کے بچوں کو صبر دے اللہ، اس کی خبر کو نورانیت کر دے اللہ، اس کو خبر کو اے بچوں بہت دم، یہ سود، یہ حرام کاری، یہ بدکاری، یہ عیاشی، یہ سو 4 دن کی زندگی میں کر کے کیا لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بتاؤ میرے بھائی؟ خبر میں جائیں گے آمنہ کے لال کو چہرہ دکھانا ہے، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ آقا کا دیدار ہوں گا خبر میں، حضور کا دیدار، حضور کا دیدار، رسول اللہ تشریف لائیں گے، یہ چہرہ دکھائیں گے حضور کو، فائنانس کے سود خور کا چہرہ، حضور کو ہم یہ چہرہ دکھائیں گے جو زنا کیا ہوا ہو، حضور کو ہم یہ چہرہ دکھائیں گے جس میں ماں باپ کی نافرمانی ہو، حضور کو یہ چہرہ دکھائیں گے جس میں مسلمانوں کی قتل و غارت کری ملی ہوئی ہو، مسلمان حضور کو یہ چہرہ دکھائیں گے کہ ہم نے جوا کھیلا، سٹے کھیلے، بٹے بازیاں کی، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپا، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لیے، لوگوں کے مکانات دکانات پہ ہم نے قبضہ کر لیے، یہ عیاشی، یہ ضلالت و شرارت کے بعد ایسے منحوس چہرے حضور کو دکھائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان وعدہ کرا اللہ سے بہکا دو، ہمارا کام ہے شیطان کے شر سے بچنا، شیطان کے شر سے بچنا ہمارا کام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ میرے بھائی، پڑھاؤ میرے بھائی۔ ہم اپنے بچوں پہ محنت نہیں کرتے، ہمارا کام ہے شادی ہو گئی بچے ہونا، قصہ ختم، نہیں ہوئے تو نانی بیچین، دادی بیچین، وہ ڈاکٹر، وہ مرشد، وہ حکیم، وہ درگاہ، کیا کہ اماں بچہ ہونا اللہ دے دیا، بہت پیر نہیں بول کے دے دیا، اب دیے کی موت، ایسی موت مارنے کے لیے پیدا کرے اپنے بچوں کو۔ ہمارا بچہ گاڑی لے کے نکلا، گرا، کہاں گرا؟ نبی یہی بتائے، ہمارا خدا یہی بتایا، بروز محشر، اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو احمد نقشبندی کی بات، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ کو یہ فرمایا، احادیث مبارکہ میں یہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز محشر بچوں کے حق میں جب دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ بچے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے اللہ ہم کو دوزخ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ جواب ملے گا ان کو کہ تم نے گناہ کیا، خطا کی، عیاشی کی، شرارت کی، زنا کیے، ڈرگز کیے، گانجے پیے، ظلم کیے، لڑتے پھرے محلے میں، دادا گیری کرتے پھرے تم، آوارہ بن کے پھرے تم، بغیر طہارت کے پھرے تم، بغیر
اس لیے تم کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. بولیں گے اے اللہ ہم تو چھوٹے تھے, ہمیں عقل نہیں تھی, ہم ناسمجھ تھے, کمزور تھے. اگر ہمارا باپ ہم کو, ہماری ماں ہم کو تعلیم دیتی تو ہم بھی حافظ قرآن بنتے تھے, عالم دین بنتے تھے, دیندار بنتے تھے, متقی بنتے تھے, پرہیزگار بنتے تھے. اے اللہ ہمارا باپ خود متقی نہیں تھا تو ہم کو متقی بنایا نہیں, ہماری ماں خود تقوی اختیار نہیں کرتی تھی ہم کو تقوی والی بنائی نہیں. اگر ہمارے بے عملیوں کی وجہ سے ہم کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے تو پھر ان کو بھی دوزخ میں ڈال, جنہوں نے ہم کو بے عمل بنایا ہے. اولاد کی یہ بات سننے کے بعد پیارے آقا ارشاد فرماتے رب کہے گا فرشتوں ان کے ماں باپ کو بھی لاؤ. فرشتے عرض کریں گے اے اللہ وہ اپنی عبادات کی وجہ سے جنت میں جا چکے ہیں تو حکم ہوگا ان کو جنت سے نکال کے لاؤ اور ان بچوں کے ساتھ ان کو دوزخ میں پھینک دو. آپ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے, اپنی اولاد کو نمازی بنانا کمال ہے. ہم اگر اچھے ہیں تو اپنی اولاد کو بھی اچھا بنائیے, ہم اگر نیک ہیں تو اولاد کو نیک بنائیں. اگر ہم نیک نہیں ہیں خدا را میرے بھائی یہ برائی کا راستہ چھوڑ دو میرے بھائی, یہ کسی کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں, یہ ہلاکت ہے, یہ تباہی ہے میرے بھائی. اجی ایک بات آخری فیصلہ ڈیسائیڈ کر لو, ایک طرف آمنہ کا لال ہے, تمہارے دل سے پوچھو جی وہ تمہارے کو کس کو زیادہ چاہتا, پوچھو. لال ہے. ایک طرف خواہشات نفسانی ہے, یہ گندی خواہشات, گندی خواہشات بالکل لوکل تھرڈ کلاس, فیس بک دیکھنا, عاشقیاں کرنا, بچیوں سے رات دوزخ کے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے. اور ایک طرف آمنہ کا لال ہے, تم کو اور ہم کو یہ خوشخبری دے رہا ہے. کیا خوشخبری دے رہے ہیں حضور سنو, حضور فرمائے من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کی, میرے طریقے سے محبت کی, فقط احبنی, گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضور کے طریقے اختیار کرنے والا جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا, جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. آج ڈیسائیڈ کرو مسلمانوں, آج ڈیسائیڈ کرو تمہیں حضور کے ساتھ رہنا ہے نہیں ہے. آج ڈیسائیڈ کرو حضور کے ساتھ رہنا ہے نہیں ہے, جنت میں جگہ چاہیے نہیں چاہیے, حضور کی سنگت چاہیے نہیں چاہیے. آج ڈیسائیڈ کرو آج. میرے پیارے بھائیوں, بعض ہمارے لوگوں کو ایسی غلط فہمی ہو گئی مسلمانوں کو, کچھ بھی نہیں. ارے بھائی کتنے بھی گناہ کر رہے, تھوڑی دیر کے لیے سمجھاؤ, جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں 1,24,000 پیغمبر ہوں گے, جہاں سارے نبیوں کے سردار محمد عربی ہوں گے. جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں پر 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ ہوں گے. جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں کے سردار مولا امام حسن اور حسین ہوں گے. جنت اس جگہ کا نام ہے میرے بھائی جہاں پر غوث اعظم, غریب نواز, بندہ نواز ہوں گے. اب انہیں پورا لپا ڈپا کچا پوری زندگی فیس بکوں پہ ننگے ننگے ناچ گانے دیکھ کے مر رہا, عیاشی کر کے مر رہا, شرارت کر کے مر رہا, ظلم کر کے مر رہا, زیادتی کر کے مر رہا, ماں باپ کی نافرمانی کر کے مر رہا, گٹکے کھا کے مر رہا, زردے کھا کے مر رہا, شراب پی کے مر رہا. پھر اس کے بعد مر رہا جنت میں جاتا. جنت شرابیوں, جواڑیوں, کبابیوں, زانیوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی. جنت متقیوں, پرہیزگاروں, عبادت گزاروں کے رہنے کی جگہ ہے. ہمارے کو بہت ہولا بنایا گیا, بھولا بنا گیا مسلمانوں کو. ہمارے علماء بھی بیانہ کرنے آ کے بولے اے سنی جنتی مولویوں پر, جو امت کو ایسے بھامتے باتیں سنا کر امت کو نماز سے, روزے سے, عبادت سے, تلاوت سے, دین سے, اخلاق سے, تہذیب سے, مصطفیٰ جان رحمت کے طریقوں سے دور کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذين آمنوا
وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال، تقوی، پرہیزگاری، نماز، عبادت، روزہ، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حلال رزق کی تلاش، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، بدکاریوں سے بچنا، حرام کاریوں سے بچنا، جو ایسا کرتے ہیں عامل الصالحات میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اب اللہ ان کو خوشخبری سنا رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، ہم نے ان کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کر کے رکھے ہیں۔ جنت گنہگاروں کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، جنت نیکوکاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ ان لوگوں کو جنت کیسے ملے گی جن کو طہارت سے رہنا نصیب نہیں ہو رہا ہے؟ ان عورتوں کو جنت میں کیسا ڈالا جائے گا جن کو برقع پہننا نصیب نہیں ہو رہا ہے؟ ان عورتوں کو جنت میں کیسے ڈالا جائے جن کے گھر میں چار بچے ہیں اور چاروں کے چاروں بے نمازی؟ اس ماں کو جنت میں کیسے جگہ دی جائے جو ماں بچے تو دنیا میں لے آنا جانتی تھی، مگر ان بچوں کو تربیت کر کے ان کو علم والا، اخلاق والا، تہذیب والا بنانا نہیں جانتی تھی؟ ایسی ماں کو جنت میں جگہ کیسی دی جائے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں، حضور کیا کروں؟ نبی مکرم علیہ السلام نے پوچھا تمہارے کتنی اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ بولیے کتنی بیٹیاں ہیں؟ رسول اللہ فرمائے ان تینوں بچیوں کو اچھا پڑھاؤ، اخلاق سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کو نیک بناؤ اور اچھے نیک شوہر سے ان کا نکاح کرو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو اللہ تم کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے جنت حاصل کی جا سکتی۔ پھر ایک خاتون اٹھی اور کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو 3 بیٹیوں کی ماں تھی، جنت لے گئی۔ یا رسول اللہ اللہ نے مجھے 3 نہیں صرف 2 ہی بیٹیاں دیا، میرا کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا تم اپنی دونوں بیٹیوں کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، اخلاق سکھاؤ، دین سکھاؤ، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرو اور پھر نیک آدمی سے ان کا نکاح کر کے دے دو۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان 2 بیٹیوں کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ ان 2 بیٹیوں کی تربیت پر اللہ تم کو جنت دے گا۔ پھر ایک خاتون اٹھ کے کھڑے ہو گئی، ایک عورت کھڑے ہو گئی، بولی یا رسول اللہ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ نے یا رسول اللہ نے تو مجھے صرف ایک ہی بیٹی دیا ہے، کیا میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے اگر تم کو ایک ہی بیٹی دیا تم ایک ہی بیٹی کی اچھی تربیت کرو، اس کو اچھی تعلیم دو، اس کو اخلاق سکھاؤ، اس کو انسانیت سکھاؤ، اس کے اندر ہمدردی پیدا کرو، اس کو دیندار بناؤ اور پھر ایک اچھے انسان سے اس کا نکاح کر دو، دیندار سے، متقی پرہیزگار سے۔ اگر تم ایسا کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو اس ایک بیٹی کے بدلے میں بھی، اس کی تربیت کے بدلے میں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور ہر وقت امت کو تعلیم تربیت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کے خواتین کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ پہلے زمانے کی بات ہے جب عورتوں کو عیدگاہوں کو اور مسجدوں کو بلایا جاتا تھا یہود و نصارہ کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے۔ بعد میں جب اسلام غالب آ گیا تو عورتوں کو مسجدوں کو عیدگاہوں کو آنے سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ نماز پڑھا کے خواتین پہ تشریف لے گئے، لے جا کر حضور کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں دوزخ کے اندر مردوں کی بنسبت عورتوں کا بڑا طبقہ ہے، بڑی تعداد میں عورتیں دوزخ میں ہیں۔ صحابیات رونے لگی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے عورتیں دوزخ میں زیادہ کیوں ہیں؟ حضور فرماتے 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ وہ رب کی ناشکری ہوں گی، دوسری وجہ یہ ہے وہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوں گی۔
عورتوں کی مزاج ہے، ان کو کتنا بھی لا کے دیتے جاؤ، کیا کرے تم مٹھی کرے بولتے عورتیں. اللہ ان کے اوپر اتنے فضل اتنے کرم کے دروازے کھولا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی چلی. بغیر برقعوں کے آتے باہر چورستوں پہ جو ہے دروازوں کے پاس بیٹھ جاتے، غیر مرد جاتے جاتے ان کو دیکھتا کہ نکو بیٹھ گئی، اماں جاگی، اماں اندر آئی چو بیٹھ رہے، کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے ہی اس کے اندر شیطان ایکٹیو ہوتا. ارے کیا ہے بھائی، نہیں ارے کیا حسین ہے بھائی، کیا خوبصورت ہے. مرد آدمی اگر ایسا نہیں سوچا تو بعض لوگ بولے نا مرد آدمی چ نہیں ہے کہتے ہیں. ہاں صحیح بھی جی، ہنسنا کیا تم نا. عورت کو دیکھنے کے بعد انہیں ایسا سوچتا ہی سوچتا سوچتا ہی سوچتا سوچتا ہی سوچتا سوچتا ہی سوچتا. ہماری بہن بیٹیاں بغیر برقعوں کے باہر آ گئے، راستوں میں آ گئے، دعوتوں میں آ گئے، بغیر برقعے کے مارکیٹ میں آ گئے، کالجوں میں آ گئے، اسکولوں میں آ گئے. پردہ نہیں، حیا نہیں، شرم نہیں. میں تقریر نہیں کر رہا تھا، یہ جیلانی میں اب بھی کان میں بولے ذرا لیڈیز کے لیے بھی. عورت کو دیکھنے کے بعد مرد آدمی میں غلط خیال پیدا ہوا تو مرد آدمی کو 40 سال دوزخ میں جلایا جائے گا، اور عورت کو 70 سال دوزخ میں جلایا جائے گا. صحابہ اکرام ہاتھ جوڑ کر کرنے کہ یا رسول اللہ، وہ تو بیچاری بیٹھی ہوئی، انہیں تو مرد کو دیکھی نہیں، انہیں تو مرد سے آنکھ میں آنکھ نہیں ملائی، مرد کی طرف دیکھی نہیں، انہیں جاتے جاتے انہیں اس کو دیکھا، اس کے دل میں غلط خیال پیدا ہوا. وہ بیچاری تو دیکھی نہیں، اس کو 70 سال دوزخ میں کیوں؟ مرد سے زیادہ عذاب اس پہ کیوں؟ حضور فرمائے اگر وہ نکلتی ہی نہیں تو یہ دیکھتا کیسے؟ سبحان اللہ. وہ باہر نکلی تو اس کے دیکھنے کا سبب بنی. اللہ اکبر کبیرہ. بے حیائی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے بے حیائی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اگر تم واقعی محبت کرتے ہو تو اللہ کا واسطہ ان کو پردے کی تعلیم دو، حیا کی تعلیم دو، عزت کی تعلیم دو. آج ہم نے یہ تعلیم و تربیت کرنا چھوڑ دیا، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا حفاظت کرنا چھوڑ دیا. اپنی بہن بیٹیوں کو ہم نے آزاد میدانوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں چھوڑ دیا. اس کے نتیجے کیا نکل رہے؟ ہماری وہ نادان بیٹی، وہ کم عقل بیٹی، وہ کمزور دماغ والی بیٹی جس کو صحیح اور غلط کا ڈیسیشن لینا نہیں آتا، وہ بیٹیاں آج غیروں کے ساتھ گاڑیوں پہ بیٹھ کے گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے بچوں کی مائیں بن رہی ہے، غیروں کے بچوں کی مائیں بن رہی ہے. یاد رکھو مسلمانوں، جب جب ہم اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے، اسلام کو بھلا دیں گے، سوائے قہر و جلال عذاب کے، اللہ کے عذاب کے کوئی اور چیز ہمارے ہاتھ آنے والی نہیں.